اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم تو اس دنیا میں پیدا ہی اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے ہوئے ہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ آج ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے، چونکہ کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک انسان اپنے مشن اور منشور کو سامنے رکھتا ہے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، جب تک مقصد کو سامنے رکھتا رہے گا، انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب ایک منزل، ایک مقصد، ایک حد سامنے ہوتی ہے، تب انسان اس مقام تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آج ہم اس زندگی میں، اس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر شخص کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھے۔ کسی کے توجہ دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سالوں سال سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کئی سال سوچیں گے پھر جا کے کوئی منصوبہ پاس ہوگا، پھر جا کے کوئی مشن سامنے آئے گا کہ یہاں تک پہنچنا ہے، اتنا وقت لگے گا۔ ہر انسان ایک لمحے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مشن کیا ہے، منشور کیا ہے، میری پیدائش کس مقصد کے لیے کی گئی، اللہ رب العزت نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج انسان اس دنیا کے معاملات میں الجھ کر رہ گیا ہے، نفرتیں یہ پروان چڑھتی جا رہی ہیں، وہ بھائی چارے کا تعلق، وہ الفت اور محبت کے معاملے، وہ لوگوں کے دلوں سے وہ نور ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرتیں یہ مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے، جو باپ اپنی اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے، آج نفرتیں اس قدر عروج پر پہنچ چکی ہیں کہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اگر آج بھی ہم شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو کبھی بھی بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہ کروانا پڑے، جنہوں نے سب کچھ ہماری جوانی کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا، اپنی ساری جمع پونجی ہمارے لیے قربان کر دی۔ اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتی ہے۔ یہ شریعت سے، یہ سارا معاملہ شریعت سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان شریعت کے قوانین پر چلے، ایک بندہ ساری زندگی شریعت کے مطابق چلتا ہی نہیں ہے، اس کو تو شریعت مشکل لگنی ہے کہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا پڑتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، سارا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے رمضان مبارک میں، تو اس کو تو شریعت مشکل لگنی ہے کہ جو بندہ اس رستے پر کبھی چلا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو یہ رستہ مشکل ہے۔ لیکن جس بندے کو پتہ ہے کہ بالآخر میری کامیابی اسی چیز میں ہے کہ میں اپنے آپ کو دین اسلام کی راہ میں وقف کر دوں، اس کے لیے تو اسلام کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج نوجوان بہانے کرتے ہیں نمازوں کے، آج نوجوان بہانے کرتے ہیں روزوں کے۔ میں نے 80 سال کے بوڑھوں کو بھی 5 وقت کا نمازی اور رمضان مبارک کے روزہ رکھتے دیکھا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سے تو وہ بوڑھے ہی اچھے ہیں، ہم سے تو وہ بزرگ ہی اچھے ہیں
کہ جنہوں نے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا، زندگی جیسی بھی ہو لیکن 5 وقت کی جیسے اذان ہو تو وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہم سے تو وہ بوڑھے ہی اچھے ہیں۔ تو انسان کے کامیاب ہونے کے لیے اس کی جو زندگی کا مقصد ہے، اس کی جو تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے، وہ اپنے سامنے رکھے کہ مجھے پیدا کس چیز کے لیے کیا گیا ہے۔ مجھے تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر کیوں ہم گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ آئیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر بڑی برس رہی ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا تو چونکہ ہمارا بھی جہان تبدیل ہو جانا ہے، پھر وہ رحمت اس جہان کے لیے ہو گئی، پھر اگلے جہان میں عالم برزخ میں نہ کوئی انسان نیک عمل کر سکتا ہے، نہ توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ آج اللہ نے یہ وقت دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ یہود و نصارہ کے پیچھے نہ چلیں، یہ کل بھی آپ کے خیر خواہ نہیں تھے، آج بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ یہ عبادت کے لیے جھکنا آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے گا۔